باب في أحكام النون والميم المشددتين وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى وام وفاء تختفي. وأظهر الغنة من نون ومن میم، یعنی غنّے کو ظاہر کر نون کے اندر اور میم کے اندر اذا ما شددا، جب یہ دونوں کیا ہو مشدد ہو، جب یہ دونوں کیا ہو مشدد ہو، یعنی جب میم اور نون مشدد ہو تو اس میں غنّے کو خوب ظاہر کر، غنّے کو خوب ظاہر کر. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غنّہ اس وقت جو ہے نا کیا نام ہے ہر حال میں ہوگا اور زیادہ غنّہ ہوگا، سب سے زیادہ. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یعنی غنّے کی مقدار تو ایک ہے لیکن اس کے اندر غنّہ کیا ہے واجب ہے، غنّہ کیا ہے واجب ہے، ان دونوں کے اندر غنّہ کیا ہے واجب ہے. وَأَخْفِيًا، اور اخفا کر المیم ان تسکن، میم میں جب وہ ساکن ہو بغنۃ، غنّے کے ساتھ لدا با ان، جب اس کے ساتھ با آیا ہو، اس کے یعنی اس کے بعد کیا آیا ہو با، یعنی میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد با آیا ہو تو اس میم ساکن میں کیا کرنا ہے اخفا کرنا ہے غنّے کے ساتھ، اخفا کرنا ہے غنّے کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہے؟ آگے کہہ رہے علی المختار من اہل الادا، یعنی یہ پسندیدہ قول ہے اہل ادا کے ہاں. اہل ادا جو مطلب یہ ہے کہ اس فن کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس قول کو کیا کیا ہے پسند کیا ہے. اس بات سے جو ہے نا کیا نام ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے تین قول ہے. کتنے قول ہیں؟ تین قول. ایک قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائیں تو اس میں اخفا ہے، اس میں کیا ہے اخفا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے اس میں اظہار ہے. بات سمجھ میں آ رہی جس طرح دیگر حروف میں ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں ادغام ہے، اس میں کیا ہے ادغام ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے کیا نام ہے جس طرح کے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد با میں ادغام کرتے ہیں ابو عمر بصری. ابو عمر کیا کریں؟ ابو عمر بصری کیا کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں لا اقسم بهذا البلد. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ہاں تو ادغام والا قول جو ہے نا کیا نام ہے وہ درست نہیں ہے، ادغام والا قول درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے اندر اخفا والا قول جو ہے نا کیا نام ہے وہ تمام اہل ادا کے ہاں پسندیدہ ہے، اہل ادا کے ہاں کیا ہے پسندیدہ ہے. اور اظہار والا قول جو ہے نا کیا نام ہے بعض کے نزدیک درست ہے، بعض کے نزدیک درست ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات اس طرح بھی یاد رکھیں کہ نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے، نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو نون کو میم سے تبدیل کرتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے نا کیا نام ہے اخفا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جس کو ہم اقلاب کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اقلاب. نون کو میم سے تبدیل کر کے اقلاب کرتے ہیں اور اقلاب کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں اخفا کرتے ہیں. اقلاب کے بعد کیا کرتے ہیں اخفا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں پر نون اصل میں وہ میم نون نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں کیا ہے نون ہے. اصل میں کیا ہے میم اصل میں نہیں ہے، اصل میں کیا ہے نون ہے. نون کو میم سے تبدیل کرنے کے بعد اس میں اخفا ضروری ہے تو میم کے بعد با آنے میں اخفا بدرجہ اولا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو اصل میں میم ہے نا، وہ تو اصل میں میم نہیں ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا کیا اختلاف نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں اخفا کرنا اہل ادا کے یہاں پسندیدہ ہے. کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. یہ راجح قول ہے. کیا ہے؟ راجح قول ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں بعض کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے اظہار کرنا بھی صحیح ہے لیکن یہ بعض کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ بعض کا قول ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اہل ادا جو اس کو پسند کرتے ہیں، کیوں پسند کرتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے، نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو نون کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ میم سے تبدیل کرتے ہیں، جس کو ہم اقلاب کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اقلاب. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس اقلاب میں جب نون میم سے تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس میم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں
اخفا کر دیں. کیا کر دیں؟ اخفا کر دیں. اور اس میں دوسری کوئی صورت نہیں ہے, دوسری کوئی صورت اس میں نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ تو اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے, میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو بدرجہ اولا اس کے اندر اخفا ہوگا. کیوں؟ یہ میم تو اصلی ہے نا, با سے تبدیل نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اہل ادا کے ہاں جو ہے نا کیا نام ہے, مختار قول کیا ہے, پسندیدہ قول کیا ہے, پسندیدہ قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں کیا ہے, اخفا ہے. میں نے آپ کو 3 مذہب بتائے. میم ساکن کے بعد با آئے گا, با آئے گا تو کتنے مذہب ہے اس میں؟ 3. کتنے مسلک ہے؟ 3. ایک یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہے. دوسرے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اظہار ہے. تیسرے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو ادغام ہے. صحیح ہے نا؟ تو ادغام کا میں نے کہا کہ درست نہیں ہے. دوسری بات رہ گئی اظہار کی, تو بعض کے نزدیک اظہار ہے. ہاں, اہل ادا نے جو قراء حضرات ہیں اور جو مجودین حضرات ہیں انہوں نے اخفا کو جو ہے نا کیا نام ہے, پسندیدہ قول قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہے؟ تو اخفا اس کے اندر کیا ہے, پسندیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اور پھر جمہور کا مسلک بھی یہ ہے, جمہور کا مسلک بھی یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں کیا ہوگا, اخفا ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کہتے ہیں کہ اظہار کر باقی حروف میں, باقی حروف میں کیا کرنا ہے, اظہار کرنا ہے. خوب اظہار کر کے پڑھو میم ساکن کو, جب نزدیک آئے ان کے نزدیک, یعنی باقی حروف. باقی حروف سے کیا مراد ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے گا وہ تو ادغام ہے, وہ تو کیا ہے, ادغام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے شروع میں جب مشدد کا نام لیا نا کہ میم مشدد, بات سمجھیں, یہ آپ غور سے سنو. میم مشدد میں, ہاں, میم مشدد میں ادغام ہے, میم مشدد میں ادغام ہے. اچھا, مشدد جو ہوگا لازمی نہیں ہے کہ وہ ادغام ہوگا. مشدد جو ہوگا وہ لازمی نہیں ہے کہ ادغام ہوگا. تشدید کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 2. ایک ہے تشدید وضعی, ایک ہے تشدید ادغامی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تشدید وضعی وہ ہے جو پہلے سے مشدد ہے, انا, ثم, انا, اس طرح کے کلمات, اس کو کیا کہتے ہیں, تشدید وضعی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے تشدید ادغامی, تشدید ادغامی. صحیح ہے نا؟ جب انہوں نے مشدد کا نام لے لیا تو اس کے اندر تشدید وضعی بھی آ گیا اور اس کے اندر تشدید ادغامی بھی آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شروع میں انہوں نے کیا کہا کہ خوب غنے کو ظاہر کر میم میں اور جنہیں کہ نون میں, جب وہ کیا ہو, مشدد ہو, اور میم ساکن آگے آ رہے ہیں, اور میم ساکن آگے آ رہے ہیں. سب سے پہلے نون اور میم مشدد کا انہوں نے ذکر کیا. تو نون اور میم مشدد کے اندر تشدید میں تشدید کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ایک تشدید وضعی ہے اور ایک تشدید ادغامی ہے. بات سمجھے نا؟ تشدید وضعی وہ تو جو ہے نا کیا نام ہے, آپ کو میں نے بتایا انا, ثم وغیرہ, یہ کیا ہے, تشدید وضعی ہے. دوسرا تشدید ادغامی ہے. کیا ہے؟ تشدید ادغامی ہے. صحیح ہے نا؟ ان من, ہاں, یہ حمزہ نون نون زبر ان, یہ ان من. صحیح ہے؟ یہ ان, یہ تشدید ادغامی ہے. یہ من تشدید وضعی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح الیکم مرسلون, میم ساکن کے بعد میم آیا, یہ تشدید کون سا ہے؟ ادغامی ہے. تو یہاں پر میم کے قاعدے آپ کے سامنے آئے. کتنے قاعدے آئے؟ 3. کتنے قاعدے آئے؟ 3. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے کیا نام ہے, کیا ذکر کیا کہ نون اور میم مشدد, نون اور میم مشدد میں غنے کو ظاہر کر, غنے کو ظاہر کر. تو نون اور میم مشدد سے جو ہے نا کیا نام ہے, تشدید کی 2 قسمیں سامنے آ گئی. ایک تشدید وضعی, ایک تشدید ادغامی. بات سمجھے؟ تو نون ساکن کے بعد اگر جو ہے نا کیا نام ہے, نون ساکن میں اگر تشدید وضعی انا, انا وغیرہ ہے اور نون ساکن کے بعد دوسرا نون آئے گا تو وہ ادغام ہے. وہ کیا ہے؟ ادغام ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر میم, ایک تو میم جو ہے نا کیا نام ہے مشدد ہے, تو مشدد کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تشدید وضعی ہے, جیسے ثم کے اندر ہم پڑھتے ہیں. کس میں پڑھتے ہیں؟ ثم میں. صحیح ہے. دوسرا تشدید ادغامی ہے, میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے, الیکم مرسلون. بات سمجھا؟ الیکم مرسلون. تو انہوں نے یہ تشدید کہہ کے اس سے جو ہے نا کیا نام ہے, یعنی ادغام بھی مراد لے لیا اور تشدید وضعی بھی مراد لے لیا. تو میم ساکن کے بعد ادغام کا قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا قاعدہ میم ساکن کے بعد انہوں نے اخفا کا کہا. کس کا کہا؟ اخفا کا. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل ادا کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا.
میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 3 مذہب ہے. کتنے مذہب ہے؟ 3 مذہب. میم ساکن کے بعد با آ جائے، ایک مذہب ہے کہ اس میں اخفا ہوگا، دوسرا مذہب ہے کہ اس میں اظہار ہوگا، تیسرا مذہب ہے کہ اس کے اندر ادغام ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. تو ادغام والی بات جو ہے نا کیا نام، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کو ویسے ادغام بول سکتے ہیں لیکن ادغام نہیں ہے، یہ ادغام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بعض کتابوں میں اس کو ادغام میں شمار کیا ہے لیکن یہ ادغام نہیں ہے. رہی بات اظہار کی تو بعض کے نزدیک اس میں اظہار ہے، بعض کے نزدیک اس میں کیا ہے، اظہار ہے. بات سمجھے نا؟ تو بعض کے نزدیک اظہار کی وجہ سے اس کو جو ہے کیا نام ہے، اس کے اندر اخفاء کو جائز کہا ہے، اس اخفاء کو کیا کہا ہے، جائز کہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جمہور کا مسلک جو ہے نا اس میں اخفاء ہے، اور اہل ادا اس کو پسند کرتے ہیں اخفاء کو. اہل ادا اس کو کیا کرتے ہیں، اخفاء کو پسند کرتے ہیں. دوسری بات، یہ جو جائز اور واجب ہے، یہ جائز اور واجب وہ فقہ کی اصطلاحات نہیں ہے، یہ فقہ والی اصطلاحات نہیں ہے. اس کو آپ فقہ والی اصطلاحات نہیں سمجھنا. جمہور اہل ادا کے نزدیک میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اس میں کیا کریں گے، اخفاء کریں گے. کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے. اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی. وجہ میں نے کیا بتائی آپ کو؟ نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے، نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو نون کو کیا کرتے ہیں، میم سے تبدیل کرتے ہیں. نون کو کیا کرتے ہیں، میم سے تبدیل کرتے ہیں. میم سے تبدیل کرنے کے بعد اس کے اندر اخفاء کیا ہے، ضروری ہے. اخفاء کیا ہے، اس کے اندر ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئے گی نا؟ اخفاء اس میں ضروری ہے، جبکہ وہ میم اصل نہیں ہے، وہ میم اصل نہیں ہے، وہ نون سے تبدیل ہو کر آیا ہے. یہاں پر میم اصل ہے تو بدرجہ اولا اس کے اندر اخفاء جو ہے کیا نام ہے، پھر کیا ہے، ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بعض نے جو ہے نا کیا نام ہے کہا ہے کہ اظہار، لیکن وہ بعض کا قول ہے، جمہور کا قول اظہار کا نہیں ہے. جمہور کا قول اظہار کا، جمہور کا قول اس میں کس کا ہے، اخفاء کا ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، تیسرا بتا رہے. پہلا آپ کو ادغام کی بات سامنے آ گئی. ادغام کی بات انہوں نے مشدد کے اندر اس کا ذکر کر لیا. کس کے اندر ذکر کیا؟ مشدد کے اندر. تشدید وضعی بھی آ گیا، تشدید ادغامی بھی آ گیا. اس کے بعد انہوں نے میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء کا ذکر کیا. ہاں، اور پھر تیسرا قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی حروف آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا، اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار. اچھا، اظہار کی بات یاد رکھنا. پہلے جو وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ تھا وہ اظہار نہیں ہے، وہ ہے غنّے کو ظاہر کرنا. اس سے اظہار کا قاعدہ مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ غنّے کو ظاہر کرنا یعنی واضح طور پہ غنّہ کرنا، واضح طور پہ غنّہ کرنا. دوسری بات یہ کہ تشدید کے اندر جو غنّہ ہوگا وہ غنّے کے اوپر پوری دنیا متفق ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ. اس سے مراد اظہار نہیں ہے، اس سے مراد غنّے کو ظاہر کرنا ہے. اور یہ جو آگے آ رہے ہیں وَأَظْهِرَنْهَا، اس سے اظہار مراد ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ میم ساکن کے قاعدے آپ کو بتا دیے. ایک جو ہے نا تشدید کے صورت میں آپ کو ادغام بتا دیا، دوسرا جو ہے نا اخفاء بتا دیا، تیسرا اظہار بتا رہے. کیا بتا رہے؟ اظہار. اظہار میں آپ کو کیا بتایا؟ اظہار میں یہ بتایا کہ ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان میں کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اور آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتیاط کرنا کہ واو اور فا کے اندر اخفاء نہیں کرنا ہے، واو اور فا کے اندر اخفاء نہیں کرنا ہے. اچھا، یہ بوف کا قاعدہ مشہور تھا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے یہ ایک قاعدہ مشہور تھا بوف. اس کو بوف کا قاعدہ کہتے تھے. کس کا کہتے تھے؟ بوف کا. جس طرح میم ساکن کے بعد با آنے میں اخفاء کرتے تھے، اسی طرح میم ساکن کے بعد واو آنے میں بھی اخفاء کرتے تھے، اور میم ساکن کے بعد فا آنے میں بھی اخفاء کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میم ساکن کے بعد یعنی واو آنے کی صورت میں بھی اخفاء کرتے تھے، اور میم ساکن کے بعد فا آنے کی صورت میں بھی اخفاء کرتے تھے. ہاں، اچھا، وہ اخفاء کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور میم کے بعد با جو ہے وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، واو اور فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. تو ان کو یہ مغالطہ جو ہے نا کیا نام ہے لگا کہ میم ساکن کے بعد با چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو اس میں اخفاء ہو رہا ہے، تو جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے واو کے اندر بھی اخفاء کرنا شروع کیا اور فا کے اندر بھی اخفاء کرنا شروع کیا. صحیح ہے. اور بعض کو یہ مغالطہ لگا کہ میم کے بعد چونکہ واو کے اندر بھی اخفاء نہیں ہے اور فا کے اندر بھی اخفاء نہیں ہے، با میں بھی اخفاء نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، یعنی بعض کو یہ مغالطہ لگا کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو با میں اخفاء ہے،
تو میم ساکن کے بعد واؤ میں بھی اخفا ہونا چاہیے اور فا میں بھی ہونا چاہیے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور بعض کو یہ مغالطہ ہوا کہ چونکہ جو ہے کیا نام ہے واؤ میں بھی اخفا نہیں ہے, فا میں بھی نہیں ہے, تو میم میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با میں اخفا ہے, واؤ اور فا میں اخفا نہیں ہے, اظہار ہے. صحیح قول یہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح مسلک یہ ہے, سمجھے نا, یعنی مختار مذہب یہ ہے, مختار مسلک یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میں اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو, کوئی بھی حرف کا مطلب کیا ہے کہ فا یا واؤ بھی, مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً فا اور واؤ کا نام آگے ذکر کیا ہے. اس کے ذکر کرنے کا اس کی ضرورت تو نہیں تھی. کیوں ضرورت نہیں تھی؟ جب انہوں نے کہا کہ باقی حروف میں اظہار ہوگا تو پھر فا اور واؤ کو ذکر کرنے کی ضرورت تھی نہیں تھی. ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ بہت سارے لوگ اس طرف گئے تھے کہ میم ساکن کے بعد واؤ آنے کی صورت میں اور فا آنے کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ اخفا کرتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟